اور اس کے بعد انشاءاللہ جس طرح میرے کافی دوستوں کے حکم ہیں میں انشاءاللہ وہ پیش کر کے اگلا اعلان کر دوں گا. پھر مختصر تذکرہ تاخیر میں دعوت خطاب پیش کرتا ہوں. سرمہ اہل سنت، فخر اہل سنت، ناز اہل سنت، وقار اہل سنت، پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی صاحب عباس القدری انصاری صاحب تشریف لائیں گے. اپنے نورانی ایمانی وجدانی دل فروز باطن سوز کتاب سے آپ کے ہمارے قلوب اور ذہن منور فرمائیں گے. آپ سب نعرے سے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. آپ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ مفتی صاحب عباس القدری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لک الحمد یا اللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیجیے سبھی آباد. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت. اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. محفل کی انتظامیہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس محفل کو ہر سال کی طرح اس سال بھی ترتیب دیا ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے. جتنے بھی دوستوں نے تعاون کیا اللہ کے عالم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت نصیب فرمائے. میری ملت کے جتنے بھی علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے. ہماری اس مسجد کے امام محترم، خطیب محترم علامہ قاری صغیر احمد چشتی صاحب، ان کی محنت اور ان کی ٹیم کی محنت اس پر میں ان کو شاباش دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے. جتنے بھی احباب و حضرات آپ تشریف فرما ہیں جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سکون بھی میسر آ سکے. میں دیکھ رہا ہوں بڑے حضرات دائیں بائیں بیٹھے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کرسی لے کے ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں یا پھر آپ سامنے آتے ہیں کوئی ایک کام کرے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ویسے اگر آپ مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں تو بہتر ہے. ایک سامنے آؤ نا، یہ میرے پیارے بھائی آپ تو جمع بیٹھے ہیں، آپ ادھر آ جائیں. ڈرانا یہ جتنے میرے پیارے بچے بیٹھے ہیں نا ادھر دیکھیں پیارے بچے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں حج کی سعادت دے ماں باپ کے ساتھ. آپ نا ادھر اٹھ کے چلے جائیں. جو سب سے پیارا بچہ ہے ادھر اپنے بڑوں کو جگہ دو. یہ دیکھو کتنے پیارے بچے زندہ باد. آپ کے بھی 100/100 نمبر ہے. آپ تھوڑا سا آگے تشریف لیں. آگے میرے لگوں میں کچھ بھی نہیں آتا، کرنٹ نہیں دیتا. آگے آگے اللہ کو خیر تھوڑا سا قریب آئے. میں کچھ نہیں کہتا، گارنٹی دیتا ہوں یار آپ آگے بڑھیں. بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ابھی بھی جو زیادہ دور بیٹھے ہیں نا بڑے وہ ذرا ادھر آگے آ جائیں اور میرے پیارے بچے تشریف رکھیں. بیٹھ جائیے میرے ساتھ بیٹھ جائیے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے سبھی لوگ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں بھول گیا، معذرت خواہ ہوں. ہمارے بہت ہی پیارے بزرگ بلکہ میرے دوست ہیں علامہ مفتی اسد الرحمان صاحب، آپ کے استاذ گرامی ہیں علامہ احمد شیر صاحب. اللہ تعالیٰ حضرت کی زندگانی میں برکت عطا فرمائے. آپ ہی کے حکم پر میں نے یہاں آئی ٹائم دیا تھا، لیکن چونکہ ٹائم کچھ اور تھا اور وہ کچھ اور گیا ہے. اب کچھ آپ تعاون کریں گے، کچھ میں کروں گا، تو غلطی
چھٹی لواں گا. اچھا اردو بھی میں مشکل نہیں بولتا, یہ مجھے کہہ رہے ہیں پنجابی میں تقریر سنائیں, آپ کی کیا خواہش ہے؟ پنجابی ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, بڑا پنجابی گل کر لیں گے, لیکن اتنی دیر تک میں گزارش کرے سا کہ سارے دلا ذرا توجہ کرے سو. اے جڑے موبائل نال ویڈیو بنا رہے ہیں تکلف پہ کر دیو, اے پڑھدی پئی ہے دیکھو لے لے تھوڑی توجہ چھوڑے اللہ سے تقریر تو سب کو نہیں سن سکتی, تو میں چاہنا تھوڑی دیر ایک کوئی سبق سنا جائے, ٹھیک ہے سارے بھرا ہو سکتا نہیں کیتا کسی. آؤ ایک حدیث تو گل کا آغاز کرا. حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم, آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. حضور فرماتے ہیں جڑا بندہ ہر روز دی بنیاد تے اپنی عادت بناوے کہ وہ میری ذات دے اوتے 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا, میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دیہاڑے میں وہ دے نال سلام لاواں. یہ بہت بڑی سعادت ہے. 50 مرتبہ والے وظیفے تے عمل ہونا چاہیے کہ یہ پڑھدیاں لطف آ جائے تو بے شک 50,000 باری پڑھ لیں. اللہ سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات, جی میں آیت بینہ کا حصہ پڑھیا ہے نا, میں چاہنا کہ ذرا اس کی وضاحت آپ کے سامنے عرض کر کے اجازت مانگا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الاول والآخر, فرمایا وہ اول بھی ہے وہ آخر بھی ہے. والظاہر والباطن, فرمایا وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کا جاننا ہے. بالکل سادہ مفہوم اور ترجمہ میں جناب کے سامنے عرض کیتا ہے. اس آیت کریمہ جڑا میں حصہ تلاوت کیتا نا, لفظ ہوا تو شروع ہوتا ہے. علماء تشریف فرمان انہاں دی خدمت ای سبق تواڈے نال میں چند گزارشات کر رہا ہوں. یہ ہوا ضمیر ہوتی ہے, ضمیر کا ویسے معنی چھپی ہوئی, یہ اندر کوئی شے لکی ہوئی ہوتی ہے. سمجھ آئی نا جی؟ عمومی طور پہ جب یہ ضمیر پڑھائی جائے تو دسیا جاتا ہے کہ یہ اشارہ کسی ذات کا ہوتا ہے. ہوا وہ, یہ وہ کون ہے؟ ائمہ تفسیر لکھتے ہیں اس تو مراد ذات خدا بھی ہے تے ذات مصطفیٰ بھی ہے. اگر ذات خدا مراد لئی جائے تو پھر ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ اول بھی ہے, آخر بھی ہے, ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے, اور ہر چیز کا جاننے والا بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر ذات مصطفیٰ مراد لئی جائے تو پھر ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ساڈے نبی اول بھی ہیں, آخر بھی ہیں, ظاہر بھی ہیں, باطن بھی ہیں, تے اللہ بھی عطا دے نال ہر چیز دے جاننے والے بھی ہیں. یہ گل اور بھی ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جڑی میں تفسیر کر رہا نا, اس کے بارے شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی جنہوں نے محقق علی الاطلاق آکھیا جاتا ہے, اپنے تے اپنے پرائے بھی انہاں نوں معتبر و مستند شخصیت قرار دیتے ہیں. شیخ محقق دی مشہور زمانہ کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع تے لکھی ہوئی, اور یہ علماء کو تسی اکثر اس کتاب دے بارے سنتے رہتے ہو سو, مدارج النبوہ. اس کتاب دے خطبے دے وچ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی آپ لکھے ہے کہ یہ جڑی آیت کریمہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توحید دا بھی سمندر ہے تے مصطفیٰ دی شان دا بھی سمندر ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ کی توحید والے پاسے دیکھو تو پھر بھی کیا بات ہے, اتنی وسعت ہے کہ بندہ یہ حق نہیں ادا کر سکتا یہ بیان کا. اگر آقا کریم علیہ السلام کی شان اختصار دیکھا جائے تو بندہ انہوں بھی بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. اچھا میرا خیال ہے کئی بندے جو بیٹھے بھی کہڑے مولوی کا حوالہ دیتا ہے, یہ جمعرات والے دھڑے ختم پڑھنے والا مولوی نہیں ہے. اسے نشین فرما لو, یہ شیخ محقق معمور من الرسول فی الہند, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں کی ڈیوٹی لائی کہ ہند کے اندر چلے جاؤ, اتنے جا کے میرے دین کا کام کرو. ٹھیک ہے, خواب دے وچ جب حضور نے آرڈر دیتا تے رومن لگ پے, یا رسول اللہ میں تو سارا کچھ چھڑ چھوڑ کے تواڈے کول آیا سی, میں روزہ ویدا رساں تے میرے دکھ کم ہوندے رسن کہ حضور تسی پھر میری جدائیاں پا رہے ہو. کہ آقا کریم نے فرمایا ایک تصویر روزہ ویدا ہے نا, جے میرے ہاتھ پھڑ کے اٹھے ٹر جا سے تے ہر رات روزے والا نبی دیکھے. سمجھ آ رہی ہے آپ؟ یہ شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ, میں کسی عام ہستی کا نام کوئی نہیں لیا, یہ شیخ محقق رحمۃ, اور جس کتاب کا نام لیا بابا کتاب بھی عام نہیں ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ, آپ کو جو آخیا گیا نا کہ تسی بھی کوئی سیرت کی کتاب لکھو چاہتے, اعلیٰ حضرت نے گالی مکا چھڑی, فرماتے ہیں شیخ محقق نے اے مدارج النبوہ دے ہوندیاں نویں کتاب لکھن دی لوڑ ہی کوئی, آپ نے حق ادا کر چھڑیا. سمجھ آ رہی بڑی بات نہیں میرے بھائی, یہ شخصیت بھی مسلمہ شخصیت ہے, اور کتاب
یہ توجہ فرماؤ اس گل تے، یہ تھوڑا جہا گہرا مسئلہ ہے جہاں میں تمہیں سمجھانا چاہنا. مالک ہونے کے اعتبار دے نال اول ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس اعتبار دے نال اول نہیں ہے کہ جی میں مخلوق پیدا ہوئی کسی طرح رب بھی کدوں آیا. نہ اللہ ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ واسطے ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، مستقل ذات ہے. وہ جڑی ذات ہے غیر متناہی ہے، لا فانی ہے، کسی بھی محتاج نہیں، ہمیشہ تو ہے کہ ہمیشہ پیارا سی. یہ اہل سنت کا نظریہ ہے اپنے رب کریم کے بارے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ذرا وہ جڑے پچھلے پیارے بچے بیٹھے نہ نیڑے کرو، ذرا ایک بندہ اٹھ کے نیڑے کرو، نیڑے. یہ جو گلاں کرتے ہیں مجھے سبق بھول جائے گا. بچے جتنے بیٹھے ہو نا نیڑے آ کے پتر گلاں سنو. تسی بھی حضور دی فوج ہو اور یہ تسی دین سیکھو گے تو پھر اگے سکھاؤ گے نا. یہ بڑا ضروری ہے. وہ میرے چاند جڑے بیٹھے ہیں، او پی ٹی آئی والے ہو، کوئی نہ کہے سائیں کا آکھے جا اٹھیو اٹھیو. ایک بندہ کی ہو ذرا کیوں کرو ایک چھٹو، جلدی کرو جلدی. چل سونے چل یہ بھی چکر لگا پہلے بھی آ ذرا بولیے سبحان اللہ محبت کے ساتھ. یہ مسئلے بڑے خاص ہیں. تسی بے شک گڈو نہ بولو، میں بالکل برداشت کر جاؤں گا، لیکن توجہ سکے کھبے ہوئے نہیں برداشت کرنا. بڑا خاص سبق ہے جناب کے نال، لیکن انہوں سیریس بھی نہیں لینا کہ آپ بولنا ہی کو نہیں بولنا. یہ ذوق کی دنیا کے ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے بھی کیا کرا اللہ رب العزت وہ اول ہے. یہ مطلب کیا ہے؟ خالق اول ہے، مالک اول ہے، رازق اول ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بس اس اعتبار کے نام وہ رب اول ہے. بس اس کی زیادہ وضاحت کرنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں. سمجھ آ رہی میری بات؟ دوسری بات اللہ آخر ہے. اگر اللہ آخر ہے تو کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید کے وچ اشارہ ہے جس میں ساری دنیا تے موت آ جائے گی نا، ایون دین فرشتے تے بھی موت تے بھی موت آ جائے گی. اللہ اس ویلے ساری دنیا کوئی نہیں ہوئے گا سوائے رب دی ذات تو. اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، ہے قرآن مجید ہے. اللہ فرمائے گا دسو بھائی آج کون ہے بادشاہ؟ یہ کون بولے گا؟ کوئی بھی نہیں بولے گا. اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج وہ بادشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے اور وہ واحد ہے اور قہار بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں میں تھوڑا جہاں آسان کر کے سمجھا دیں گا اول تیار کرنا مطلب کیا ہے. یعنی جس ویلے مخلوق کوئی آئی اس ویلے بھی اللہ آئی ایک اول ہے، اور جس ویلے سارے موقعہ سے اس ویلے بھی اللہ ہوئے گا یہ آخر ہے. اے مطلب ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات نہیں؟ یعنی اللہ کی ذات کو فنا کوئی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ واقع. مخلوقات کی ابتدا ہوئی جو اس کو بھی پہلے رب ہے، مخلوقات کی انتہا ہوئی تو اس کو بعد بھی. وہ سمجھ آ گئی کتنا ہے؟ اللہ اول بھی ہے اور اللہ آخر ہے بھی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اگر آ گئی تو پھر اگلے لفظ کی وضاحت بھی سن لو. فرمایا اللہ ظاہر بھی ہے کہ اللہ باطن بھی ہے. تو یہ ظاہر اور باطن کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ کے تشریف فرمایا تو جا کے تم دیکھ سکتے ہو، نہیں. اس کائنات کے اندر صرف یہ آنکھاں دینا اگر کوئی دیدار کر سکتا ہے نا کہ وہ تیرے تے میرے نبی دی ذات ہے. تیرے تے میرے نبی تو علاوہ جاگدے ہوئے سر دی اکھی دے نال کوئی اس کائنات وچ میرے رب نوں ویکھ سکدا ہی نہیں. آواز بہت کمزور آ رہی ہے، بہت کمزور آ رہی ہے. صرف تیرے تے میرے نبی دی ذات ہے، بس ختم. سمجھ آ رہی؟ ہاں خواب دے اندر مومن صالح بندہ جڑا ہے انہوں دیدار ہو سکتا ہے اللہ دے جلوے خواب دے اندر. سیدی و سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ دے بارے بات بالکل ثابت ہے 100 مرتبہ رب دے جلوے دا دیدار. سمجھ آ گئی آپ سبھی؟ اگر خواب دے وچ ہو سکتا جاگدے ہویا صرف تیرے تے میرے نبی دیکھ سکتے، بس ختم، اور کوئی نہیں دیکھ سکتا. اور وہ ثابت بھی ہے میرے آقا واسطے. ٹھیک ہے؟ ظاہر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی قدرت دے جلوے ظاہر میں جڑے اس بات کے دلیل ہے کہ رب ہے. یہ عقل ہوئے ضرور بن جاتا ہے. یہ جلوے ظاہر قدرت ظاہر کا مطلب ہے. قاری صاحب کا کی مطلب ہے؟ میں کہا بالکل سمجھانے کا کی مطلب ہے. دیکھو قرآن مجید برہان رشید یہ اللہ تعالیٰ دے ہون کے دلیل ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے ہون کے دلیل ہے. وہ کیسے؟ ظاہر ہون کے دلیل ہے. وہ کیسے دلیل؟ جس ویلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا محبوب پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں نے اعتراض کیا نقل کلام تے بشر دا ایک اللہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. فرمایا کہ اگر تسی شک کردے ہو
کافران نے بڑے بڑے چیزاں بنانے کی کوشش کی تھی، انگریز نے، ریسرچر نے، سائنسداناں نے، دان ہور ہوتا ہے ہاں جڑا رب دی قدرت رمن دے دان ہویا دان تو نہ ہویا، آپ توجہ نہیں فرما رہے میری بات، بڑا کچھ بنا لیا ہے، جہاز بنا لیا، موبائل بنا لیا، ٹیلی فون بنا لیا، اسے طرح ہی نہیں، بم بنا لیا، بندوقاں، گولیاں، ہر شے بنا کر دی۔ کوئی بندہ کسی جرت کری کی تھی ابھی چلو نہ تو نہ کل کا سرجری کی صورت ہی چبڑا ہے، اگلی گل نہیں سن لیا ہے، پہلی گل ہے کہ کوشش کوئی نہیں کرنا تھا کہ یہ کوئی کرے چا کہ وہ اپنی صورت نہیں بچ رہی، آواز کمزور ہو رہی ہے، آواز کمزور ہو رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ میں تو ایک اگلی گل نہیں دساں، پوری ذمہ داری کے نام کہہ رہے ہیں، یہ گوگل سرچ کر دیو، سرچ کر کے دیکھ سکتے ہو۔ آج تو تقریباً 4-5 ماہ پہلے حضرات علماء اس بات کو جانتے ہوں گے، انڈیا کے اندر ایک رافضی انہیں آخر سی قرآن دے وچوں ایک کر دیو، جس نے یاد ہو، یاد ہے وہ جڑا رافضی سی نا قبلہ آج تو 1.5 ہفتہ پہلے ہندو ہو گیا، جاؤ گوگل سرچ کرو، جڑا قرآن دا منکر ہوتا ہے بندہ ہی کافر ہے، قرآن دا منکر کافر ہوتا ہے کہ رب کو کافر کر کے بولنے چ نہ رویا، قرآن دا منکر نہ بنے۔ مفتیان کی آخری نے تفسیر نیمی چے بگالی کی بھی چاس کرا دیتی، آپ فرماتے ہیں کہ جب ہندوان کی حکومت سی نا تے ہندوان دا جڑا بڑا گرو سی خود کو سارے ہندو ہے اور کہنے لگے آج ساری حکومت ہے، سارے کو ٹائم ہے، مسلمان کا قرآن کی نے بدل چھاٹ وہ تیری سارے مان جاتے تیرے آخر کے گاں کا پتر بھی نہیں کرو تے ہندو گاں کا پتر بھی نہیں لیکن تیرے آخر کے گاں کا پتر حالانکہ پتر تیرے جراثیم ہوتے ہیں پروا دے سارا خدا بھی کرو تے نہیں توجہ کرتا جب اللہ تعالی بات کی بات دے دے اور یار مسلمان کے طیب ہے پاک ہے ستھرا ہے، مسلمان کو خوش ہونا چاہیے، ایڈے وہ گندے لوگ اسی ایڈے ستھرے ہیں کہ اسی انہیں دیر تک مسلمان نہیں ہو سکتے جیلے تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے پاک نہ ہو جائے، وہ ساڈا کا بانڈا نہ پاک ہو جائے تو کل میرا پاک ہو جاتا ہے، آواز کمزوروں والی ہے آپ وہ سمجھ آئی ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے کہا قرآن بدل چھڑ کی میں تیری منیندی پئی ہے تو بڑی ٹاؤ ٹپا ہے اپنا، اور سا کہا کمڑے ہو گئے ہو، سمجھ آئی؟ قرآن میں کیوں نہیں بدلی نا؟ سا کہا کیوں نہیں بدلی نا؟ اور سا کہا میں تو ویسے ہی پنجابی ہاں، سمجھ آئی کہ ہندوستان میں رہا تھا میں تجھے بدلا، یہ مجھے عربی نہیں بدل سکیا، سا کہا کیڑا عربی؟ وہ سا کہا یزید عربی جانتا ہاں، یہ بے باوجود ہوگی حکومت کا انہیں نبی دے نواز شریف بھی قتل کروا چھڑیا، لیکن یہ قرآن نہیں بدل سکتا، کیوں؟ انہوں نے کہا قرآن کے حسین نے لے جا کے پڑھیا کہ تو کون بدل سکتا؟ کوئی بات سمجھ آئی میرے سمیوں کوئی نہیں جائے یہ نوائی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے محمد دوستان مکرم میں قرآن کوئی نہیں بدل سکتا، اور وہ بندہ انہیں آکھیا سی قرآن دے وچوں آیت پڑھ دیو اور میں نواں قرآن مارکیٹ لے کے آواں گا، او دے تے کیف یار بھی ہوئی سی جیل دے وچ گیا لٹر بھی کھا کے وہ ہندو ہو گیا، میں کہ ہو گئے قرآن دا منکر تے مسلمان ہو گئے پکا کافر ہوندا ہی ہے قرآن دا منکر، او بیٹھے یہ قرآن مجید کی شان سے بھی بول لیا کرو، سمجھ آئی؟ سمجھ آئی سکیاں نو گرامی قدر اطراف میں صرف جڑی جناب کی خدمت میں دستا میں کہ قرآن رب دے جلوے ظاہر ہونے تے دلیل ہے، اگر کوئی اور ہے کہ قرآن بنا کے دکھاؤ ایک صورت نہیں بن سکتی کہ مان جاؤ کوئی رب ہے نا، یہ دا کلام ہے اللہ دے کلام کو علاوہ کسی کے کلام کوئی نہیں سکتا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر مان جاؤ کہ رب ہے، اور دوسری بھی دلیل دے چھڑا جی جا کے بیٹھی قرآن مجید تریہ سبارہ جی ایت الکرسی ہے بولو تو صحیح چاہتا ایت الکرسی تو تھوڑا یا اگیرے میں پچھڑیاں میں ایت پڑھ سکتا تو تم مسئلہ لگ جا سکتا توجہ نہیں فرما ہے کیویں مردہ ہوتا ہے کیویں مردہ زندہ ہوتا ہے وہ تے نبیوں نے کس سے باقاعدہ طور پہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کو اگے جلے سورت مکتی ہے نا 4 رکوع اگے جا کے اگلی سورت شروع ہوتی ہے، ہاں اس سورت میں دوسری یا تیسری ایت پڑھ کے دیکھو وہ دے اندر ایک بات موجود ہے، فرمایا اللہ نے اپنا تعارف کروایا، فرمایا میں وہ رب ہاں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا میں وہ رب ہاں جڑا تہاڈی ماں دے پیٹ دے وچ میں تہاڈی تصویر بنا دینا،
ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ 1 ਔਰ ਨੰਬਰ 2, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਦ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਨ ਯਾਰ ਆ ਹਨੇਰਾ ਜਰਾ ਲੈਣ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ سمجھنے کی کوشش کرے سارے بھی جتنے بیٹھے ہو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ظاہر ہونے کی دلیل ہے. اور ایک چھوٹی گل اور بھی دسی جاؤں آج بھی فرما رہے ہیں دیکھو بھی انگریز جنہیں نا انگریز یہ بڑی سارا ابھی چاند پڑھ گئے ہیں میں کہا بول کے کری اسے والا کرنا پڑے جنہیں قانون قدم چاند میں بھی قدمہ ساتھ لیا بہت آواز کا ضرور آ رہی ہے بہت آواز کا ضرور چلو مان لیا تو چاند قدم بڑھ کی بھی تھے کلمہ تو پڑھ جانے تو چلان سے مارے مر رہے ہیں نہیں توجہ فرما رہے. نمبر 2 ہم نا پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ گئے تو میں بھی کروں تو جڑیاں پہاڑ کے بنا ہے نا حضور نے فرمایا یہ پہاڑ میں پر پیار کرتا ہے کتنے بنا ہے تو ساڑھے اکر سمجھے ہی گئے یار یہ مولانا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کہا میں بس میں کیا کہنا چاہتا ہوں کیڑی کی کھوڑ دے کیمرہ پاڑ دے تسی نیشنل جغرافیہ چینل سے کیا کیڑی کی کھوڑ دے کیڑیاں کیا کر رہی ہیں کیسے جاتی ہیں آتی ہیں بکواس سے آج تک کسی انگریز نے یہ دسیا کہ قبر دے وچ سوال جواب کیویں ہوندے وار نہ کہنا یار یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو گزار اوپر کھڑا لے بیٹھے ہو تے سبحان اللہ آ سکتے ہو آج تک لو انہاں نے چلو قبر دا حالات دسو نہیں ہم نہیں بتا سکتے تو میں کہا ہوندا ہے تو ہوتا تو ہے تو میں کہا دیکھو اور میں تمہیں ایک اور گل بھی دساں ایک انگریز نے ایک بار یہ جسارت کر کے بیٹھ گیا تھا انہیں آ کا کیمرہ لا دیتا تھے لوگ کے ایک جگہ سے بیٹھ گیا تو جو ہی یاد ہے مطلب اس نے کیا کھانا باہر بھی سیاسی 4-5 چھوٹیاں چمچیاں بڑھ چھڑ میں بیٹھا یک دم آدمی ایک منظر آیا اور جتنے اس کمرے میں بیٹھے ہم سارے بھائی غرق ہو گیا کمرہ کی زمین پہنچ ہو گیا اللہ کی قدرت چہرے ہے لا کیمرہ قبر دے 10 بار کی ہوتا ہے نہیں توجہ ہر جگہ تے تیرے کیمرے لا کے قبر لا تیرے سامنے نہیں آ سکتی یہ تو مطلب قرآن ہے نا جنہیں کہا ظاہر نہیں ہونا نہیں توجہ فرماتے ہیں اور اگلی گل میں نے دسنا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں واسطے یہ چیزیں بھی کھول دی فرمایا جڑا بدکار بے حیا بے غیرت بندہ ہوگا قبر کو کھا جائے بٹا دے رہی تے جڑا اللہ کا بندہ ہوئے گا نیک بندہ ہوئے گا فرمایا قبر کو نہیں کھائے گی. میں قسم چاہ کے میں کئی بندیاں دے بارے سنیا بھی ہے تے کئیاں دے بارے میں دیکھیا دوستاں دیکھ کے دسیا ہے کئی بندیاں دی قبراں وچوں ہڈیاں بھی نہیں نکلیاں کھا گئی قبر اور کئیاں دا 20 سالوں تو بعد بھی جسم سلامت نکلیا ہے. میں آکھیا میرا ایمان بڑا مضبوط ہو گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری گل اللہ دے ظاہر ہون تے دلیل ہے. آر یو انڈرسٹینڈ؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آگے چلیے فرمایا بل باطن اللہ باطن بھی ہے تو باطن کا کیا مطلب باطن کا معنی چھپا ہوا کیا مطلب کیا ہے فرمایا ہے بھی صحیح تے نظر بھی نہیں ہوندا ایو تو باطن ہے. کیا میں نے کہا ہے بھی صحیح اور نظر بھی ایو تو باطن ہے اور کیا ہے مننا بھی پوندا ہے کہ ہے آواز کمزور والی جوان میرے عزیز دوستو یہ ایک معنی اور بھی بیان کیا گیا فرمایا جتنی چیزاں دی تاثیر ہے نا ایدے وچ ہے آدمی جناب بادام کھاؤ آئے طاقت دیتا ہے اسی طرح جی کاجو کھاؤ فلانی طاقت دیتا ہے فلانی شے کھاؤ وہ ٹھڈی ہے یہ تبدی ہے فرمایا جتنی تاثیر ہیں نا یہ رب دے باطن ہون دا اظہار ہے سب تاثیر میرے رب نے وچ رکھی ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کوئی نہیں باطن ہون دا ایک مطلب بھی ہے اور باطن ہون دا ایک اور مطلب بھی ہے. کئی بار تساں دیکھیا ہونا کوئی بندہ ہے امرود لے کے کٹدا تے وچ نام لکھدا اللہ
جی چاہے اپنے نام دے جلوے ظاہر چکرے کئی بار مسیح تے ٹہل لاؤ وہ تو لکھا ہوگا سمجھ آ رہی ہے بزرگ فرماتے نے کنوں نے سینے تے لکھیا گیا پتھر نے سینے تے لکھیا گیا تیرے سینے تے کدوں لکھیا جائے گا اور سیدی اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے دیکھو میرے امام احمد رضا فرمایا آپ فرماتے نے میرا دل چیر کے دیکھو اے دو ٹوٹے کرو ایک پاسے لا الہ الا اللہ دوسرے پاسے محمد رسول اللہ لکھا اللہ رب العزت اپنے محبوبہ کو پھر علم عطا کرتا ہے یہ کہ اتنی گال کرنا گا پہلے بتا آپ سنو پھر آگے چلنے ہیں فرمایا کہ اگر اس تو مراد نبی کی ذات لے جائے وہ اول کہ نبی اول ہے پھر کیا مطلب اللہ اول آخر ظاہر باطن سمجھ آ گئی ہے میرا خیال ہے پہلی بار تجھے یہ موضوع سنے ہوں میں تھوڑا جا مشکل تو نہیں ہے ویسے بہت آسان ہے لیکن سن کے اپنا ایمان مضبوط کرنا ہوں نبی پاک مخلوقات میں سب تو پہلے اللہ نے اپنے نبی نے نور کو پیدا فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری یا جابر یہ حدیث ہے فرمایا سب تو پہلے اے جابر اللہ نے تیرے نبی نے نور کو پیدا کیتا ہے پوری کائنات میں پہلی مخلوق کے رب نے پیدا کیتا ہے تیرے تے میرے نبی کا نور پیدا فرمایا اس اعتبار کے نال میرے نبی اول نے پیدا ہونے کے اعتبار کے نال سب تو پہلے پیدا ہویا نمبر 1 نمبر 2 عالم آباد میں جس نے رب نے روحاں اکٹھا کیتا ہے نماز بارہ پڑھ کے دیکھ سکتے ہو تسی اللہ تو ربکم اللہ نے فرمایا ساری روحاں کیا مسلمان کیا کافر کیا اولے کیا پچھلے سب نے فرمایا کیا میں تھوڑا رب نہیں سب نے کہا گال بلا کیوں نہیں اے دے تحت علامہ عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ عنہ آپ نے الواقی کو جواب دے رکھے ازالت الخفا پڑھو شاہ اللہ مدد سے دے لگی توجہ لے اور روض الرجاعین پڑھ کے دیکھو ایک بھی خیر گل بڑی سوادی ہے اللہ کر کے میں سمجھانے کامیاب ہو جاؤں فرمایا جس نے روحاں کو اکٹھا کیتا نا کہ اللہ نے پوچھیا تے سب تو پہلے جڑی روح بولی آئی اور روح محمد آئی اور علامہ عبد الوہاب شعرانی نے جڑی گل لکھی ہے بڑی سنن والی ہے علامہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے صحابہ کرام کو پوچھے دسو بھائی جس ویلے اللہ نے روحاں کو اکٹھا کیتا تے کسی کو یاد ہے وہ معاملہ خوشبو والے بیٹھ جائیں بیٹے توجہ میری طرف رکھیں آپ حضرات اور جڑے پیچھے بیٹھے بچے کوئی ایک بندہ کمیٹی والا ایک ادھر کھلو ایک ادھر کھلو بیٹے تھوڑی ذمہ داری اٹھو بھی اٹھو ایک بندہ بیٹھا اٹھی بنا جے کنگا سلامت تو بڑی تواڈے وچ گل کردا پیا جڑے بیٹھے ہو ہے کنگا والا اٹھی کھڑو میرا چان انہاں نوں اگے کر او بھائی اگے بات زمین آتا ککا کرتی کرو ککا بگان یہ تے کھڑا ہو جائے میرا پتر جیڑا بولنے آئی ایک پوری خوراک دے دے گی یہ دیکھی باقی سارے ہمارا آم آ جاتے اب بولو بھائی سبحان اللہ سارے محبت دینا آواز ڈاڑی کمزور آ یہ دبانا نہیں چاہیے سبحان اللہ ادھر دیکھے میری طرف او بابا یہ بڑی ماں کی تقریر ہے جڑی میں سناتا پیا رات ہو گیا ہے دوڑیاں مائیاں تو ہٹ کے میں گل کرتا دیاں آیا جو تو کم از کم کوئی تسا قرآن کا فیضان نہیں ہے نا خدا کا نام منو اپنے یہ انیر کو بچے کو نہیں روکنا تو کیا روکنا تو تھوڑی تکڑی ہو گئی جان کے بیٹے سبحان اللہ کو فرمایا اس ویلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تھوڑا رب ہاں سب تو پہلے روح مصطفیٰ کو ہوئی اور سے بھی حضور اول نے لیکن اگلی گل بھی سنے تکڑے ہو کے عقیدہ سنت کی گل آ گئی ہے نبی پاک نے صحابہ کرام نے پوچھا ہے تو ہم یاد ہے وہ مسئلہ جلے اللہ نے پوچھا سی سیدنا صدیق اکبر بولے حضور میں یہ بھی یاد ہے اللہ نے روحاں کو اکٹھا کیتا ہے میں یہ بھی یاد ہے اللہ نے پوچھا میں یہ بھی یاد ہے کہ سارے بولے نے میں یہ بھی یاد ہے سارے تو پہلے کیڑا بولے اگلی گل کے سنیا دی بات کر اللہ
सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गाल दे विच गए पहले जान दे विच सिद्दीक़ का पहला नंबर नबी जब बरका फरमाया खिलाफत मिली ते पहला नंबर सिद्दीक़ का है नबी ने मुसल्ले की इमामत मिली पहला नंबर सिद्दीक़ का है नबी जब रोज़े दे विच गए सारे तो पहले रोज़े जाने वाला सिद्दीक़ है हाथ उठा के बोलो सुनी जितने और सुना सानू कोई भंगी चरसी अकीदा न देवे साडा अकीदा कुरान हदीस दे दलाइल तो साबित मैं एक सलाम पेश करना सियाल शरीफ के बादशाह आज हमीदुद्दीन सियालवी साहब आप बैठे सन ते कवाली कवाल पे करता सी उन्हें आखिया दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर आपने फरमाया ओए चुप स्पीकर मेरे अल लेके आ सानू हुने डूम अकीदा सिखाउणगे और मैं खाजा कमर का पुत्र हां जेड़ा जीदा बैठा बोल सकदा है मैं खाजा कमर का पुत्र हां और मैं मौला अली दी औलाद चुआ याद रख मैनू भी अली बड़ा प्यारा है लेकिन असि आज तक के नारा नहीं लाया कि अली दा पहला नंबर क्यों फरमाया 1400 साल एक पेशीदा मसला है कि पहला नंबर अबू बकर का है सुन्नी बंदा हाथ उठा के बोले सुन्नी बंदा अपनी राह बदले फिर सारे सुनिया के सड़े ना चढ़े कल अपना रास्ता बदल तू किसी और घर जाना चाहना है तू सुनिया के कोल जाना होगा ना मेरा पुत्र है तो तेरा अकीदा ना बदलेगा इस वास्ते मौला अली ने फरमाया जेड़ा मेरी शान घटावे तो जो है समझ रहा मौला अली शेख खुदा फरमाते हैं कि जेड़ा अबू बकर उमर की शान घटावे और मेरी गुनाह दे तो बढ़ावे फरमाया मैं मुंह दिया गया बाके 80 डांगा मरे थां होया जे ते तू अली दे लिंकर ढाल सकना है सुनी जे ते तू हजरत अली दे लिंकर ढाल सकना है ते मोड़ आंख है ते जे नहीं ना ते मोड़ ना रही जो दमाद मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी उलमाए अहले सुन्नत और समझ लो सैयदी आला हज़रत खताब रज़ियल्लाहु के मसला लिखे हुए नज़ीमदार आपने फरमाया अफज़लियत सिद्दीक़ अकबर का मसला बाब अकीदा का मसला है के ना मसला है बाब अकीदा का मसला है और ये बंदे दा अकीदा ठीक ना होवे ना साडा पीर बन सकदा ना इमाम ना नकीब ना नाथ ना मौलवी कुछ भी ना जेड़ा बंदा नारा लावे कि खलीफा बिला फजल सैयदना सिद्दीक़ अकबर अफदल बशर बाद अंबिया के ताकीद अभी बकर सिद्दीक़ वो मेरा पीर भी है मेरा इमाम भी है मेरा मौलवी भी है और ये नारा नहीं ला सकता वो कभी सुन्नी हो सकता हाथ हिला के दसो सुन्नी हो सकता बिल्कुल एतराज़ है साडे कोल अनवार अपनी औकात च रहे जो भी है ना अपनी औकात च रहे ज्यादा टां करने की लोड़ नहीं क्योंकि सुनिया का सड़े जा तो सुनिया का अकीदा है बस इसके अलावा कोई के पीछे नहीं हो सकता जेड़ा होंदा पिया मैं इसको ऐलान कर दूं मैं हो फलाने दे विचों हां तू साडे विच वड़दा क्यों ओ बैठे हो आके बैठी है ये मसला है मेरे आका अव्वल ने मेरे आका अव्वल ने मखलूकात पैदा हुई अव्वल आलम अरवाह जुआ बोलियां मेरे आका बोलना सुना की वो तेरी आका अव्वल अगली गल भी सुनिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेडी अगली गल उसके थे अबू बकर नाल ने तगड़े हो सुनिया फरमाया अना अव्वल मन तनशक्कुल कबर फरमाया क़यामत वाले जाड़े जब अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा निकलो कब्र आ ले सारे तो पहले मैं मोहम्मद अपनी कब्र चुनी करूंगा ओथे भी मेरे नबी अव्वल अगली गल मैं मट्ठी करूंगा ते चेक करूंगा सुन्नी किथे बैठे फरमाया सब तो पहले कब्र च मैं बाहर आना है मेरे तो बाद जिन्हें आना है वो नाम अबू बकर अब बैठे हो नहीं होना
قیامت والے دن سب تو پہلے حساب و کتاب ابو بکر کا ہونا ہے، سب تو پہلے۔ اور انداز پتہ کیا ہونا ہے؟ جب حضرت ابو بکر کو پیش کیا جائے گا اللہ کا سارا جلال ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ فرمائے گا حبیب یہ تو لے آیا تن من دھن ہر شے تیرے تو قربان چکی تھی، ہوں حساب لما۔ ایک منٹ زندہ بندہ بولے اگلی گل، فرمایا حبیبہ کا حساب نہیں لینا، بس تو نے کا مول پا آج میں پریشان بولے صدقے جاواں سنیا تو صدقے جاواں تیرا مول پا میں رب دے سائے اب اللہ چھوڑ پاہو آ کے بازی لے گئے کہ تسی پینڈا نے چوک بیٹھے ہو گلی گلی نگر نگر اللہ آجا سنیا دی محفل، آجا سنیا دی محفل، صحابہ دا ذکر ہوئے تامی ٹھار جاندے نے، اہل بیت دا ذکر ہوئے تامی ٹھار جاندے نے، بلکہ جس لئے تائے ختم نبوت نہ لگے وہ تو کئی مر جاندے نے۔ مرن تو مراد ہو نہیں کہ مرن کی مٹی ہوگا، نہیں، مرن تو مراد آتا نے یا رسول اللہ کدی کسانو بھی اسلام کی شہادت آتا آج مارے ختم نبوت مٹھے نہ ہو کیونکہ بابا خادم رضوی تو انہوں جگہ آگے جزاک اللہ تشریف رکھیے ماشاءاللہ ذوق ہے، 5-4 بندے نہیں بولے تھوڑے کپڑے اندر آ کے پکائی ہوئی مناسب وقت نہ لے دینا ہی نہیں کہ اس نعرے تھے کیڑا مسلمان جڑا نہیں بول سکتا، دلے نہیں پڑھنا سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جب میں بات کرتا ہوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور تو انہوں یہ پتہ ہونا چاہیے ہے جب میں گل کر رہے ہیں سمجھو حضور اول پیدا ہونے کے اعتبار دے نال بھی عالم آباد بولن کے اعتبار دے نال بھی کیا بول دے اپنے ڈلے تے نہ بولنا قبر جدوں کھل سی سب تو پہلے باہر آن دے وچ بھی لکھا بھی سنیا بڑی مٹھی نہیں گلیندا پیا، آپ نے فرمایا انا اول من يحرق باب الجنہ، فرمایا میں اس میدان محشر دے سب تو پہلے جیڑا جنت دا دروازہ کھڑکاواں گا، اگے پوچھا جائے گا کون ہے محمد کھول جا سے اور کھلوتے تواڈے کانا سے آؤ فرمایا قیامت آ جائے جنہوں شفاعت کا حکم ملے گا سب تو پہلا ہوگی میں، جنہی شفاعت قبول ہونی سارے تو پہلے وہ بھی میں اول حضور اتھے بھی اول حضور اتھے بھی وہ اول ہے، کہاں کہاں کیا گنواؤں آپ کو، یہ چند مقام گنوائیں تاکہ آپ کا ذوق بڑھ جائے، یاد دے بیٹھے ہوتے آخر فرما کو آخر وہ ہمارے حبیب آخر بھی ہیں اول بھی ہیں، جو اول وہ آخر کیسے ہے، میں کہا اکل ہوگے ساری غلطہ ہو جائے آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی، ہاں ایسے ہوتا ہے اول بھی ہوتا ہے آخر بھی ہوتا ہے، کئی مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میں محفل میں یا محفل سب سے پہلے جاتا ہوں اول ہوتا ہوں اور جب تقریر کرتا ہوں سب سے آخر میں کرتا ہوں، آخر بھی ہوتا ہے
نبوت اعلان کے اعتبار دے نال آخری ملن کے اعتبار دے نال حضور آخری نہیں پہلے نہیں توجہ فرما رہے ہو ہاں آخری نبوت بھی 40 سال کے بعد میں کہ چل میں چھوڑیا میں کہ نہیں ملک کے منہ دھو کے توڑیا ترمذی حدیث ہی بول گئی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پوچھا کہ بتا مطلب نبوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور تو سکتا تو نبی آئے یا حضور نے نہیں فرمایا 40 سال کے بعد حضور نے فرمایا کن تو نبی جب آدم بین الروح والجسد آدم علیہ السلام نے گارے اور مٹی کے درمیان سر میں اس دل میں نبی سمجھ آ رہی ہے اعلان آپ نے 40 سال کے بعد فرمایا ایک الگ بات ہے ویسے اللہ نے جب پہلے نبی کو کمال دیتے نا میرے نبی کو سارے دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آجے ترہ دیانے کے اندر پہ دے بیچا آپ دی والدہ نے اشارت کی رہی اشارہ کر چھڑے فرما پوچھ رہے تھے کون کی ہوں آئے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا اور نہ کجڑا پر ہوئے بے ایک کے بولے گا آپ نے فرمایا میں اشارت کی تھا گلے سے وہ گئے یا کہ پوچھنے کون ہے آپ نے فرمایا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا آپ نے فرمایا تین دن آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کتاب دیتی ہے میں اللہ نبوت دیتی ہے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی ہو بے شانہ آنا وہ یہ تدریے دیاڑے دسے کہ میں نبی ہوں کہ جیرا عیسیٰ سنے سارے کا امام ہوئے وہ 40 سالہ کے بعد بڑے مولویت کو ہوتا ہی رہا اس کو سمجھ آئی ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ فرمائے میں کیا چلا مولوی اپنی عقل کا یاد کرنا دوتے ہوئے ہیں اچھا کئی منٹ لے کچھ ہو نہ جائے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا صرف تمہیں سمجھا رہا ہوں تمہارا عشق یاد جائے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے سمجھ آ رہی ہے تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روز عقیدہ نہ رکھا کریں ہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے سب کے اعتبار سے آخری ہیں نبوت کے اعتبار سے اعلان اور آخری پیغام کے اعتبار سے آپ آخری ختم نبوت کا سہرا بھی آپ کے سر پر ہے صرف اتنے اس بات ہے فرمایا میرا دین آخری دین ہے اس اعتبار سے بھی حضور آخری فرمایا میری امت آخری امت ہے اس اعتبار سے بھی حضور آخری ہے میری کتاب آخری کتاب ہے اس اعتبار سے بھی حضور آخری ہے کس جہت سے بتاؤں حضور اول بھی ہیں اور آخر میں آئے اور پھر اتنی شان ہے ایک مسئلہ سمجھا سنی بندہ بولے دعا کوئی نہ بولے سجا دوستو ضروری نہیں کہ کوئی ہستی آخری چاہتے تو نشان ہی کوئی نہ ہو آخری چاہنا بھی ایک شان ہے مولا علی کے بارے میں اگر یہ آخر نہیں آخری خلیفہ نہیں ہے آخر میں آنے کی بھی کوئی شان ہے مولا علی تو پہلے خلیفہ نہیں ہے تو غلط ہو گئی اور ان کی شان کٹ گئی میں کہ چھنکنے اگر میرا نبی آخر چاہے کہ سارے کو شانہ ڈھیر ہے تیری علی آخر چاہے ڈھور ہے سنی بولے ہاتھ اٹھا کے بولے ذرا سنی امام حسن افضل نے امام حسین کو سیدی اعلیٰ حضرت خطابت یہ نہ لکھا میں ذمہ دار دلیل کیا ہے فرمایا دسوئے نبی پاک کی بارگاہ کے وقت زیادہ گزرے ہے فرمایا حسن دا چونکہ بڑا ہے فرمایا جتنا زیادہ وقت گزرے اتنے زیادہ شان آنے والی ہے الحسن لی والحسین لعلی اللہ نے حسن نہیں دیتا تو حسین علی کو دیتا وہ بھی حدیث ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے لیکن سنی دا سینہ ہی ہو جا کدی تنگ ہوندہ ہی نہیں جیڑی شان علی گل ہوئے سنی سینہ چوڑا آپ کو بات سمجھ آتا ہے اس واسطے حضرت زنا امام حسن کی افضل ویسے بڑے کھیلا تو زیادہ
हेलीकॉप्टर और गल सुनो सुनी ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਵੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਅੜਾਈਏ ਉਲਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ फरमाया जो इख्तलाफ होया ना ये उन्होंने दुश्मनी की वजह तो ना ये उन्होंने राय अपनी हाँ उन्होंने अपने हाँ लेकिन हजरत अली की राय हाँ हजरत अली की राय हाँ हजरत अली मुआविया की राय ये इज्तिहादी गलती हाँ लिहाजा मौला अली शेख रज़ी अल्लाह अन्हु आपने नाम की मोहब्बत से कमाल करना है हजरत मेरे मुआविया के खिलाफ भी नहीं बोलना उलमा ने फरमाया है कि अगर उन्होंने दुश्मनी होती ना कि असी वो फतवा ला लिया तो सारा जहान याद रखे क्योंकि दुश्मनी नहीं है उन्होंने राय अपनी उन्होंने अपनी बस फरमाया राय के विच इख्तिलाफ हो सकता है तो जो देर साफ मन को फतवा नहीं लगता मैं मिसाल देना ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ अम्मा बाबा बैठे ने आपस में चकलेश हो गई है ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि ਇੱਥੇ अम्मा सही बोलती है पई ते अब्बा गलत या अब्बा सही है ते अम्मा गलत है पता होता है दसो अम्मा बाहर निकल गई आप सही दसो ठीक बोलो चुप रहना क्यों अरे साढ़े बुजुर्ग है मैं कह रहा हूं किसी की राय का ठीक होनी है दुश्मन तो नहीं ना बन गया राय सही है किसी की सही किसी की गलत लेकिन असि छोटे असि बड़े की गलत नहीं जाना ये उलमा समझा दे तेरे घर दे बुजुर्ग होवे ना जे इन्हां दे मसलियां च चुप रहना ना ते इस्लाम दे बुजुर्ग है तो नहीं चुप रहना ये सुन्नी को समझ आइए हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह सुनो मेरी एक नसीहत सुन लो जेड़े बंदे की तकरीर सुन के तुहानू लगे ना कि नबी पाक दा बेअदब है या बेअदबी सिखांदा अहले बैत दा बेअदब है या बेअदबी सिखांदा सहाबा दा बेअदब है या बेअदबी सिखांदा वलियां दा बेअदब है या बेअदबी सिखांदा है समझ लो पक्का बेगैरत है कभी भी ओदी तकरीर ना सुने आए ओदे पीछे ना चले आए रोली दसो और जेदी तकरीर सुन के तुहानू हुजूर दी मोहब्बत बदे सहाबा दी मोहब्बत बदे अहले बैत दी मोहब्बत बदे वलियां दा प्यार बदे समझ लिया कर बंदा बंदे दा पोत्र बस मैं सारे फैसले कीते सारे हम किस को सुने ते किस को ना सुने मैं कह किस को सुन के तेरे अंदर अदब आ जाए उसको सुन ले और किस को सुन के तेरे इन चार हस्तियों के नबी सहाबी अहले बैत वली इन चार के बारे में जिसकी जुबान गलत हो लूज हो चार हस्तियों के बारे में समझ रहे एदा प्यो अपना पांच चार बंदे चुप कर गए हो कोई रिश्तेदारी नहीं दे नहीं तो बड़ा चाह के बोल दो यार एक मिनट मैं कसम खा के आता हूं महदी सुना रहे और मैं अल्लामा अहमद शेख साहब की बलावती मस्जिद नमौसले विश्वास और सुन लो और खुदा के बंदे हो अपने सीने में पाक रखो बुजुर्गों की बातें टंगाना रहो 1400 साल गुजर गए इमाम शाफी बड़ी सोहनी गल लिखी अल्लाह ने जो तुम्हारी जिस्म को बचा लिया तुसी अपनी ज़बान ना बचाओगे अल्लाह ने तुम्हारे हाथों के पैरों को बचा लिया तुसी ज़बान में बचाओगे चुप हो जाओ बिल्कुल किसी बुजुर्ग हस्ती के खिलाफ बकवास नहीं करनी और हुजूर ने फरमाया मन अहब्बनी व मन अहब्ब अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैती वलम यकुन फी अहद मिनहुम व खरज मिन दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नति यौमल क़ियामति दरजाती और दूसरी हदीस में जिम्मेदार कंजुल माल और ये तकरीबन 6 करोड़ दिनार रिवायत ठीक है इस तो ज्यादा हो सकती शायद घट ना होवे फरमाया ये सुन ले हुजूर दा बैठा जेड़ा हुजूर दा उनकी सुनेगा जेड़ा किसी और दा को असी मुड़ी होती है शायद जिम्मेदार तो नहीं ना यो मैं मुसलमान बोलो ते फरमाया जिसने मेरे नाल प्यार कीता जिसने मेरे सहाबा दे नाल प्यार कीता जिसने मेरी अहले बैत दे नाल प्यार कीता जिसने मेरी बीवियां जड़ियां मोमना दी मां ने उन्हां दे नाल प्यार कीता किसी के खिलाफ हयातियत च भौंकिया नहीं हयातियत च भौंकिया नहीं वलम यतहन फी अहद मिनहुम किसी के खिलाफ की ज़बान गंदी नहीं खोली है चुप रहा है फरमाया व खरज मिन दुनिया अला महब्बतिहिम इन सारे दे नाल बस प्यार करदा रहा है
نبی پاک کے گرانے تے زبان چکے مسلمان بھی کہ جنہاں تے نبی کے صحابیوں تے زبان چکے تو ہے کہ تیرا قد کیا ہے اپنی اوقات سے چلو ڈکی نہیں تو سی 1 منٹ تو پہلے ممتاز قادری بن جاتے یقین کرو جتنے لکھا پیغام دیتا ہے نہیں لوگ دعاواں دیتیاں یہ تاری صاحب نے جرت دے نال مسئلہ دسیا کئی بندے راہ راستے آ گئے اتنے بیٹھے ہو اے موبائل تے چھلے پچھے بھونے کڑمے کڑچے ڈوم سن کے اپنے عقیدے بدلتے رہتے ہو خدا کا خوف کرو کبھی کسی کسی دیوار کے لیے لکھا بیٹھا ہونا با علم با نصیب ہوتے لکھا ہوتا ہے با ادب یہ تیرے میں ادب ہی کوئی نہیں دستور بھی کو بنتا ہے کہ حضور نے گھرانے کا پیار ادب نہیں ہے اور تو کہڑے گھرانے کا پیار کرنا ہے حضور نے صحابیوں کے بارے تیرے دینے شک ہے ابو بکر کے بارے شک ہے عمر کے بارے شک ہے کما حضور نے فرمایا کہ ابو بکر عمر یہ نے میرے سر میں اکھی ہو گیا یہ میری یقین ہے یقین کرو میں کراچی دے وچ ایک ریلی دیکھی وہ یزید دے نعرے پہ ہوں میں تہاڈا بیڑا کر کے بے غیر تو یزید ایڈا کم چنگا لگا ہے تانوں حسین نہیں نظر آیا جڑا نبی دے توڑیاں تے کھیڈدا رہیا یہ بارے نبی نے فرمایا جنت دے جواناں دا سردار ہے یزید دے نعرے پہ ہوں اور میں دیکھیا خدا دی زمین کے سامنے لوگ بھوک دے نبی پاک کے زیادہ حضرت ابو بکر عمر عثمان حضرت امام حسین کربلا گئے میں ویڈیو بنتی بھی میں چیلنج کرتا ہوں آپ کربلا کر لینی شہید ہوئے آپ کے 5 بھرا اور بھی سن جنہیں ماں کا دودھ پیتا ہے نا سبھی کرتے آ کے میں باقی پنجا کے نام سنا دے کرتے ہو میں کہتے نا جنہیں باقی 5 بھرا نام ایک کا نام ابو بکر آئی سنی ہاتھ نہیں کر رکھ سکتا سنی نہیں رکھ سکتا ایک کا نام عمر آئی ایک کا نام عثمان آئی جس کو سمجھ آئی بولے سبحان اللہ بیان
رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مینار پاکستان تقریر پہ کریں، آپ نے بڑی سونی گل کی تھی. آپ نے فرمایا ہے کچھ لوگ ہیں جڑے صحابہ کو بہت ایڈی سونی گل کی تھی. فرماتے ہیں صحابہ کرام نے اپنی جان مال اولاد گھر بار حضور واسطے چھڑیا ہے اور اپنی جاناں قربان کیتیاں. ایک زخم لگے ہوتے سن حضور فرماتے ہیں جانتے جانتے کبھی انہاں یہ نہ آخیا کہ حضور اسی نہیں جانتے جو چلے جاتے ہیں. فرمایا آج جڑے صحابہ کو بھوکتے ہو تسی صحابہ دا حق ہی بھول گئے ہو. کتنی بڑی بات کی تھی اور تسی صحابہ دا حق ہی بھول گئے ہو. اور جڑے کو زیادہ بات کرتے ہیں انہاں دے بارے بڑو جملہ بولیا تاریخی جملہ صحابہ کرام کے خلاف اور فرمایا دور دور وقت تے ہو مال جانو پے گئے ہو. میں مسجد میں بیٹھا اور میں صحیح گل دستا پیا. حضرت امام علی مقام نے نماز چھڑی اور نماز بھی پانی پڑھتے ہیں کوئی سنہ لا کے گل پانی پوریاں کر کتنیاں قرآن کا ایڈا پیارے نہیں ہے چڑھ کے بھی پڑھ جائے. میں کہ پوتر جی قرآن غلط ہوتا حسین کبھی پڑھے نہ. میں کہوں نہ بھی کھانا کتابوں کے نیچے جو چور کی سزا میری. آپ نے اپنی عورتوں نے واقعہ فرمایا نہ بے پردہ ہونا نہ بے صبری کرنی ہے. بس یہ جو کچھ بیان کیتا جاتا ہے نا بہت کئی لوگ اگے ٹپ جاتے ہیں. بالکل اتنے یزیدیاں کوشش کی تھی پورے ظلم کی پر اللہ نے حسین کو شان دیتی ہے ریت کے چڑھ کے پھر بھی میرا بات سمجھ آئی. آپ نے فرمایا کوئی عورت بے صبری کا مظاہرہ کرے چوک. ظاہر سی بات ہے جب امام روکے کون بے صبری کر سکتا ہے. امام نے روکا کون بے پردہ ہو سکتا ہے. اگر امام آپ کی سیرت جو بھی خام نے لگا تو یہ ہے کہ وہ حسین نہیں پڑھا پانچ نماز رب دا قرآن بیویاں دا پردہ صبر اور آپ دین والے پاسے لے کے اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. بے نمازی فاسق فاجر شرابی کبابی یہ ہے یزید کیوں میں حضرات اور ماجد نے بیٹھے ہوئے. بے نمازی فاسق فاجر شرابی کبابی صحابہ دا دشمن اہل بیت دا دشمن مسجد نبی دا دشمن مسیحا دا دشمن وہ کون ہے یزید. تو میں کیا آج کوئی بندہ شرابی بھی ہوئے کبابی بھی ہوئے صحابہ دا گستاخ بھی ہوئے اہل بیت بھی ہوئے مسیح بھی نہ پڑھے تے بعد 10 محرم امام حسین دی دیگا مقابلے کون یا کام یزید والے دیگا حسین دیاں کمیٹی والے آتے ہیں ساری کمیٹی کا کوئی نام رکھی جاؤ جہاں نہ اسی پنڈ سطح سے کام کریے. میں ایک دو مشورے دے دینا. کمیٹی کا نام رکھ لو بس بے رضا اعلیٰ حضرت کا نام کا مقررہ کرتے ہیں. اپنے علماء جڑے نے صحیح علماء انہاں دے نال رابطہ رکھو اور کام ہی ہو جائے کرو جڑے کام ہوتے ہیں. سارے کمیٹی دے 11 کتار جڑے رکن ہو پہلو تو سارے مسجد جا کے نماز پڑھو. اچھے جڑے جناب اچھے کلمات لے کے شہید ہو جاتے ہیں انہوں نے تو سارا رب رسول کے نام کی حفاظت کرو رب تمہاری حفاظت کر. تیسرے نمبر پہ کوئی غریب گھر سو چار دیکھ کے نا انہوں کی خدمت کرنا شروع کرو. ہاں کیمرے نہ لے کے جانا اخبار میں نہ اعلان نہیں کرنا. لوگ تو غریبوں کا تماشا بناتے ہیں تینوں پتا پہ تیرے رب کو پتا پہ بس کوئی غریب ہے وہ دوائی لے کے دو اے یار چھوڑ میرا پتر یار چھوڑ اپنی کمیٹی دے وچ رہو. اگلے سال میں
پنڈ والے چون دعاواں دے سن سمجھ آ رہی ہے کوئی غریب بندہ ہے وہ گھر میں کئی گھر کے بوئے نہیں ویکھے ابو سو ٹاٹ سٹے ہوئے ہوتے وہ کسی کو ٹاٹ نہیں بوا لوا دے وہ کسی کی عزت محفوظ ہو جائے خدا کا نام غریباں کا تماشا نہ بنایا کرو کمیٹی والے سال تو بعد ₹1,00,000 لا کے آپ لنگر کھا کے تو مولویاں میں 20,000 سٹ کے صرف یہ نہ سمجھو کہ حضور راضی ہو گئے حضور نے راضی کہاں ہونا ہے یہ سارے کی خیر بن گئے سمجھ آئی بول سکتے ہیں سمجھ آ رہی میری بات اپنی مسجد کی ایک چھوٹی جی لائبریری کا آغاز کر دیو وہ 5 باپ کے 5 داڑیاں پہ کتابیں لے کے رکھو اگلے سال 11 داڑیاں سمجھ آ رہی ہے میری بات ہم طریقے دستا پہ گرامی قدر حضرات اپنے پنڈ دے وچ رہو امن والے بن کے رہو جڑا کوئی بے ادب گستاخ ہے نا انہوں ایک باری چل کے دسو جا بھی اسی آج تک دسن آئے ہیں سانو ایک شکایت کا ثبوت ملیا ہے آج تو بعد ہوئے گا قانونی راستہ اختیار کریں گے اور تو نے تنگ ایک باری قانون دے آگے نا رینج دے وچ یہ پیو بھی سیدھا ہو جائے گا ایک ہی بالکل اسی بے ادبی نہ کرنے نہ کر دینے کرنے یہ نوجوان اگر اکٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی دیکھو بھائی محفل بڑی جاری ہے اجی علامہ صاحب نے نہیں آنا ہے نعت خان بھی ہیں میں جڑا ٹائم دیتا سی نا بڑا دل دے مت رکھ کے میں کروں مطلب آدھا گھنٹہ ہو سنا گیا اس طرح میں نہیں تے ٹائم کی پابندی کریا کرو میں اس بندے کا منہ زیادہ تھا اللہ تعالیٰ انعام خیر و برکت عطا فرمائے تسی کوئی بندہ اٹھی کو پیچھے نہیں بھیجے گا محفل کا ماحول ڈسٹرب کوئی بندہ نہیں اٹھے گا کوئی بندہ سب میری طرف سلام ہوئے تسی اپنی محفل کے پاس صاحب تشریف کھڑے نہیں ہاں سب ہو گیا سلام اللہ صاحب